الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرین ٹائم نیو ایپیسوڈ۔ بوٹ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی، جزیرے کا منظر واضح ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اب ان سب کو جزیرے میں 4 افراد نظر آنے لگے تھے، جن میں 2 مرد اور 2 لڑکیاں تھیں، اور گویا کہ مردوں کے حلیے بے ترتیب بالوں کی وجہ سے اجڑے ہوئے تھے اور لڑکیوں کی حالت بھی کافی خستہ حال تھی۔ لیکن عمران اور کرنل فریدی کے ساتھی لاکھوں میں بھی اپنے اپنے لیڈروں کو پہچان گئے تھے۔ مس جولیا اور مس روشی، وہ دیکھیں، ماسٹر زندہ ہیں، ہمارے منتظر ہیں، جوانر نے جوش بھرے لہجے میں تقریباً چیخ کر کہا۔ جی ہاں مس ریکھا اور مس روزا، ہمارے باس کرنل صاحب بھی وہی ہیں اور وہ بھی زندہ ہیں، ہریش نے بھی خوشی اور جوش میں چیخ کر کہا۔ حالانکہ اب واضح منظر ہو چکا تھا اور سبھی جزیرے میں کھڑے افراد کو آسانی سے پہچان گئے تھے، مگر جذبات کی خوشی اور جوش میں جوان اور ہریش چیخ اٹھے تھے، اور ان سب کی آنکھوں میں بے اختیار خوشی کے آنسو بہہ نکلے، کیونکہ آخرکار انہوں نے اپنے لیڈر کو پا لیا تھا، جس کے بارے میں دنیا کے اخباروں اور نیوز میں جہاز کے تمام مسافروں کی موت کا اعلان کر دیا گیا تھا، اور ان کے دل بھی انجانے خوف سے دھڑک رہے تھے۔ لیکن اب سب ہی خوش اور جوش میں آ گئے تھے، اور مسرت کے ان کے چہروں پر عیاں تھی، کیونکہ آخر ان سب کی محنت رنگ لائی تھی۔ لو دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ ہماری ساتھی لڑکیاں بھی وہی ہوں گی جہاں عمران اور کرنل فریدی مشکل میں پھنسے ہوں گے۔ فینچ اور تھریسیا نے اور نانوتا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ پاکیشیا اور کافرستانی ایجنٹوں، ہمیں مبارک دو کہ ہماری وجہ سے تم اپنے ساتھیوں تک پہنچے۔ سنگھی نے بھی تھریسیا اور نانوتا کو زندہ دیکھ کر جوش بھرے انداز میں ہنس کر کہا۔ سنگھی، مجھے جزیرے پر قدم رکھنے دو، میں اس کتیا کو اذیت سے مار دوں گی اور تمہیں پھر اس کی مبارک دوں گی جسے تم بھی یاد رکھو گے۔ جولیا نے تھریسیا کو دیکھ کر غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، اور میں بھی اس ہرافہ کے ٹکڑے کروں گی جو کرنل صاحب کو مارنے نکلی تھی۔ انسپکٹر ریکھا نے بھی نانوتا کو دیکھ کر غصے سے کہا۔ نہیں جولیا اور ریکھا، تم دونوں ایسا نہیں کر سکتی۔ ایک تو ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اور تم دونوں پارٹیوں کو اپنے لیڈر تک پہنچایا ہے، اور تم دونوں کیسے آسان فراموش لڑکیاں ہو۔ سنگھی نے بھی غصے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ سنگھی، بکواس بند کرو، اگر تم نے مس جولیا سے اس لہجے میں بات کی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ روبرٹ نے غصے سے سنگھی کو گھور کر کہا، اور میں بھی مس ریکھا کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا ان سے معافی مانگو، جلدی۔ ہریش نے بھی غصے سے کہا۔ سنگھی، ہماری ساتھی لڑکیاں کوئی اناڑی نہیں ہیں جو ان سے شکست کھا جائیں، اس لیے پرواہ مت کرو، اور ویسے بھی کون سی معافی، ہمیں دھمکی مت دو، ورنہ ہم بھی تم سب سے کم نہیں ہیں۔ فینچ نے سنگھی کو کہا، اور پھر روبرٹ اور ہریش کی طرف دیکھ کر منہ بنا کر کہا، سب خاموش ہو جائیں، میں بورڈ بند کر رہی ہوں اور جزیرے پر اترنے کی تیاری کرو۔ ہم تینوں پارٹیاں اپنے اپنے ساتھیوں تک پہنچ گئے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا اچھا ہوگا۔ روزا نے ان کو زیرو لینڈ کے ایجنٹوں سے جھگڑتا دیکھ خوش انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، تو سب خاموش ہو گئے۔ ہاں روزا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم سب آخرکار کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے جھگڑنے کے بجائے اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہیے۔ روشی نے بھی روزا کی تائید کی تو سب
خاموش ہو گئے، اور پھر جوش اور خوشی سے جزیرے کے کنارے پر بوٹ رکنے بعد بیلٹیں کھول دیں، اور اسی دوران روشی نے بٹن پریس کیا تو واٹر پروف شیشہ جو ان کے گرد حائل تھا وہ دوبارہ بوٹ کے اندر چلا گیا، اور بیلٹیں کھولنے کے بعد سبھی تیزی سے نیچے اترنے لگے، جہاں عمران اور کرنل فریدی حیرت اور مسرت سے اپنے ساتھیوں کو پہچان چکے تھے۔ باس، آپ کا غلام آپ کے لیے تڑپ رہا تھا، رابرٹ نے جزیرے پر آنے کے بعد خوشی اور جوش سے عمران کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ہاں ماسٹر، گوڈ نے کرم کیا اور ہم سب کی دعائیں سن لیں، اور ہم نے آپ کو سلامت پا لیا۔ جوانا نے بھی جوش اور خوشی سے عمران کے گلے لگتے ہوئے کہا، اور خوشی سے ان دونوں دیووں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو چکے تھے۔ ارے میں کمزور سا آدمی ہوں، کیوں مجھ غریب کی ہڈیاں پسلیاں توڑتے ہو تم لوگ؟ عمران نے بھی خوشی سے جوش میں احمقانہ انداز میں کہا۔ عمران، تم واقعی گریٹ ہو، تمہارے بغیر ہم سب کٹ کر رہ گئے تھے۔ اس بار تنویر نے بھی گرم جوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے عمران کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کرنل فریدی بھی اپنے ساتھیوں کیپٹن حمید، ہریش اور انور سے گلے لگا، اور تینوں اسے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور جوش میں ان تینوں کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ جولیا اور روشی بھی خوشی سے عمران کو دیکھ رہی تھی، اور روزہ اور انسپکٹر ریکھا بھی خوشی اور جوش سے کرنل فریدی کو دیکھ رہی تھی۔ ان سب کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں تک پہنچ پائیں گی یا نہیں، اور ان چاروں لڑکیوں کی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں سے ملنے کے بعد خوشی سے آنکھوں کے سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ دیکھیں مرشد، آخر کار میرے ساتھی میری مدد کو پہنچ ہی گئے، میں جیت گیا۔ عمران نے احمقانہ انداز میں اپنے ساتھیوں سے ملنے کے بعد خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ تو میں بھی کوئی جنات سے نہیں مل رہا، بلکہ میرے ساتھی ہی مجھے مل رہے ہیں، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب کہکا لگا کر ہنس پڑے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا، اور عمران بھی اپنے ساتھیوں کے آنے کے بعد ایک طرف ہو گیا۔ جولیا تھریسیا کو خونی نظروں سے دیکھتی ہوئی عمران اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی، اور انسپکٹر ریکھا نے بھی نانوتا کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھا، جو سنگی اور فرینچ کے آنے سے بہت خوش لگ رہی تھی، اور چاروں الگ ہو کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے، مگر نانوتا بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سمت چلی گئی تاکہ علیحدگی میں ایک دوسرے سے باتیں شیئر کر سکیں۔ تھریسیا، تم اور نانوتا پاگل ہو، اگر ہمارے پاس جھگرومیٹر نہ ہوتے جن میں تمہارے بلڈ پاس کرائے گئے تھے تو تم دونوں کو یہاں ان شیطانوں کے ساتھ اڑیاں رگڑتا مرتا ہوا دیکھتے ہم۔ سنگھی نے تھریسیا کی طرف دیکھ کر شکوے بھرے لہجے میں کہا۔ اس دوران فرینچ نے اپنے بیگ میں سے کھانے پینے کا وافر سامان نکالا اور نیچے رکھ دیا، جسے چاروں کھانے لگے، کیونکہ فرینچ نے دیکھا اور تھریسیا کو ان کی تل محسوس ہو رہی تھی۔ اور نانوتا، ہم پرانے پارٹنرز ہیں، کم از کم تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، ورنہ دنیا میں دہشت برپا کرنے والے زیرو لینڈ کی معروف فتنہ اور ناگن جن کے نام سے دنیا کی حکومتیں لرز جاتی ہیں، ان کا کوئی بھیانک حشر ہوتا۔ فینس نے بھی منہ بنا کر کہا تو تھریسیا اور نانوتا ہنس پڑیں۔ کہیں عمران اور کرنل فریدی جیسے شیطانوں سے جذبات تم دونوں کو نکما نہ کرتے۔ سنگھی نے بھی منہ بنا کر کہا۔ نہیں سنگھی، اس بار ہم ان سے کوئی جذباتی لگاؤ رکھنے نہیں آئے تھے،
بلکہ ان شیطانوں کو مارنے آئے تھے۔ تھریسیا نے کہا، ان دونوں کو اور نانوتا کو بھی اپنے بارے میں بتانے لگی، جس مشکل سے دوچار ہو کر وہ عمران تک پہنچی۔ حیرت ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم اور نانوتا مشکل کا شکار ہونے کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے ہی آپس میں مل سکی، اور موقع ہونے کے باوجود تم عمران جیسے احمق شیطان کا خاتمہ کر سکتی تھی، اور نہ ہی نانوتا کرنل فریدی جیسے پتھر کا خاتمہ کر سکی، جن کی وجہ سے ہم لاتعداد بار ذلیل و خوار ہو چکے تھے۔ فینچ نے منہ بنا کر کہا، ہاں فینچ، انہی کی محبتوں کی وجہ سے ہی ہم ہمیشہ ہی ذلیل ہوتے رہتے ہیں، اور اب ایسا شاندار موقع ان دونوں کو کہیں گنوانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سنگھی نے تھریسیا اور نانوتا کی باتیں سننے کے بعد منہ بنا کر کہا، سنگھی، تم بھول رہے ہو، عمران جیسے شیطان تمہارا شاگرد اور دنیا کی نظروں میں بھتیجا بھی ہے۔ تھریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو سنگ، بے شک میں پتھر دل کرنل فریدی کے ساتھ 4-5 دن اس جزیرے پر رہی ہوں، لیکن تم حیران ہوگے کہ میں نے ایک بار بھی کرنل کو کوئی جذباتی اور دل لگی کی بات نہیں کی، اور واقعی حیرت اور آفرین ہے کرنل پر کہ وہ مجھ جیسی حسین ہرکارہ کے ہوتے ہوئے بھی اس ویران جزیرے میں اس نے مجھے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ دنیا اسے درست ہارٹ سٹون کہتی ہے۔ نانوتا نے کہا، ہاں، عمران کا بھی ایسا ہی حال تھا، اور ہم دونوں واقعی اب تک پتھروں سے سر ٹکراتی رہی ہیں، کیونکہ عمران اور فریدی کبھی بھی ہمیں نہیں مل سکتے، اور نہ ہی وہ ہمیں اپنا سکتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری بھی تھی کہ ہم الگ الگ سمتوں میں تھے، اور میں بھی نانوتا کی طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ اگر عمران کو مار دیا تو پھر اس ویران جزیرے میں مجھے تنہائی میں ہی پاگل ہونا پڑتا۔ تھریسیا نے بھی ہونٹ بھینچ کر کہا، نہیں، ابھی بھی تم دونوں ان شیطانوں کے سحر سے نہیں نکلی، اور ان کی خشک مزاجی نے تم دونوں کے دلوں میں ان کی عظمت بڑھا دی۔ سنگھی نے منہ بنا کر کہا تو فینچ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کرنل فریدی کی تعریف نہیں کی، تمہیں معلوم ہی ہو چکا ہے کہ میں بھی تھریسیا کے ہمراہ اس بار کرنل فریدی کو مارنے ہی نکلی تھی۔ اس کی مضبوط قوت ارادی اور پختہ ارادے کی بات کی ہے میں نے، جو کہ میں نے کرنل فریدی میں پائی ہیں، اور بے شک اگر مجھے کوئی اور موقع ملا تو میں زیرو لینڈ کو ترجیح دیتے ہوئے کرنل فریدی کو پھر مارنے کی کوشش کروں گی۔ کرنل فریدی دنیا کا ایک عظیم انسان ہے۔ نانوتا نے اپنے تجربے کو بیان کرتے ہوئے کہا، بس مجھے معلوم تھا کہ اس نے کرنل فریدی کو کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ ہاتھ باندھ کر اس سے معافیاں مانگ کر اپنی محبت کی گواہی دیتی رہے گی، اور اس پتھر کرنل نے اسے گھاس تک نہیں ڈالی ہوگی۔ تھریسیا نے نانوتا کے منہ سے کرنل فریدی کی عظمت کی باتیں سن کر منہ بنا کر کہا، ہاں، جیسے عمران جیسا احمق تو تمہیں دیکھتے ہی تمہارے قدموں میں گر گیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اس احمق نے تمہیں کھڑی کھڑی سنائی ہوں گی، جس کو تم نے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر اتنی ہمت تھی تو چلو، میں نے کرنل فریدی کو چھوڑ دیا تھا تو تم نے کیوں نہیں اسے مارا؟ نانوتا نے حیرت سے تھریسیا کی بات سنی اور غصے سے منہ بنا کر اس سے کہا، یار سنگھی، ہم زیرو لینڈ کے ایجنٹ کبھی بھی عمران اور کرنل فریدی کو شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ ہماری خاص پارٹنر جہاں عمران اور کرنل فریدی جیسے شیطانوں کو مارنے آئی تھی، وہاں ان کی عظمت کے گن گا رہی ہیں۔ فینچ نے منہ بنا کر کہا، میں نے صرف عمران جیسے احمق شیطان کی ذہانت کی تعریف کی ہے، ورنہ اب میں بھی اسے دل سے نکال چکی ہوں۔ تھریسیا نے منہ بنا کر کہا،
میرے خیال میں زیرو لینڈ میں موجود بگ جیکرومیٹر، جن میں ہم چاروں کے بلڈ سیمپل پاس کرائے گئے تھے، ان کی وجہ سے زیرو لینڈ کے بگ چیف ہم چاروں یعنی زیرو لینڈ کے خاص ایجنٹوں کے لیے فیک راز روانہ کر ہی چکے ہوں گے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اس بار سنگھی نے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ان کی ساتھی لڑکیاں عمران اور کرنل فریدی کی تعریف کرنے سے باز نہیں آئیں گی، چاہے وہ لاکھ ان کو سمجھا لیں، اس لیے اس نے بات کا رخ ہی پھیر دیا تھا۔ ہاں سنگھی، ہمیں اب جلدی سے گرین ڈائمنڈ والے تھانے میں جانا چاہیے، کیونکہ ہم دونوں نے یہاں وافر مقدار میں گرین ڈائمنڈز دیکھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فضا میں پرواز کرنے والی چیزوں کو آگ لگتی جا رہی ہے۔ تھریسیا نے گرین ڈائمنڈ کو یاد کرتے ہوئے کہا تو نانوتا بھی چونک پڑی۔ ارے اگر ایسا ہے تو ہمیں جلدی سے اسی تھانے میں پہنچنا چاہیے، ورنہ عمران اور کرنل اپنے ساتھیوں کے پہنچنے سے وہاں جھاڑ پھیر دیں گے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو انقلابی پتھر ہیں جن کی وجہ سے ہم زیرو لینڈ سائنسی ترقی میں عمران جیسے ذہین سائنسدان اور گریٹ لینڈ کے ڈاکٹر سائمن جیسے ذہین اور جدید سائنسی چیزوں کو بنانے والے ایجنٹوں کی انقلابی ایجادات کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دے گا۔ وینچ نے چونک کر کہا، ہاں وینچ، تم درست کہتے ہو، یہاں سے نکلنا چاہیے اب۔ یہ بات کی بات ہے کہ ہمیں سب سے پہلے گرین ڈائمنڈ کو ہتھیانا چاہیے، جس سے زیرو لینڈ میں ہمارا اور نام پیدا ہو جائے گا اور ہم سائنسی ترقی میں بلیک ڈیتھ، بلیک تھنڈر جیسی خوفناک تنظیموں اور ونڈرلینڈ کے ڈاکٹر ایکس جیسے شیطانی سائنسدان کو پیچھے چھوڑ جائیں گے، اور گرین ڈائمنڈ صرف ہم زیرو لینڈ کا ہی ہوگا۔ سنگھی نے بھی جوش میں کہا، اور چاروں اٹھ کھڑے ہوئے اور تھریسیا اور نانوتا کے ہمراہ اسی دھانے کی طرف بڑھ گئے، مگر جیسے ہی زیرو لینڈ کے چاروں ہرکارے وہاں پہنچے ٹھٹک گئے۔ آفرین ہے سر، آپ اتنے دن اس جٹیل جزیرے پر قید رہے اور ان دنوں میں 5 دن تو بھوکے پیاسے رہے اور جہاز کریش ہونے کی وجہ سے بہت مشکل میں بھی رہے۔ روزا نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، نانوتا نے کرنل صاحب کی مدد کی ہے اور ظاہری بات ہے اس حرافہ کی وجہ سے زندہ ہے، اس لیے ان کے احسان مند بھی ہوں گے۔ انسپکٹر ریکھا نے یہ بات بظاہر مسکراتے ہوئے کہی، لیکن اس میں طنز بھی شامل تھا اور ایک لحاظ سے شک بھی شامل تھا۔ ریکھا، تم نے یہ بات کی کہ کرنل صاحب کے کردار کو کمزور کیا ہے، کیونکہ جس طرح کرنل صاحب مشکل میں تھے، اسی طرح نانوتا جیسی ہرکارہ بھی یہاں 4-5 دنوں سے مشکل کا شکار ہی تھی، لیکن کرنل صاحب بہت عظیم سوچ کے مالک ہیں۔ روزا نے خشک لہجے میں کہا تو انسپکٹر ریکھا شرمندہ ہو گئی۔ ریکھا، تم جانتی ہو پتھر سے پتھر ہوتا ہے اور ذات کے مقابلے میں اپنے جناب والا صرف پتھر ہی ہیں، چاہے کیسے ہی نازک حالات ہوں۔ کیپٹن حمید نے بھی حیرت سے کہا، نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ ریکھا نے روحانسی ہو کر کہا، کیونکہ واقعی اس کی بات سے کرنل فریدی کا منہ بن گیا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گیا تھا کیونکہ اس کے ساتھی بڑی مشکل سے اس تک پہنچے تھے اور عمران اور زیرو لینڈ کی پارٹی سے الگ ہو کر یہ سب ایک جگہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے کرنل فریدی کو اپنے بارے میں سب بتایا کہ وہ کس طرح یہاں تک پہنچے، اور کرنل فریدی نے بھی ان کو یہاں اس جزیرے پر پہنچنے اور دیگر حالات کے بارے میں بتا دیا، اور سب کھانا کھاتے ہوئے تبادلہ خیال کر رہے تھے، جو کہ یہ سب اپنے بیگوں میں
جوس اور خشک گوشت کے ڈبے لے کر آئے تھے اور خود کھانے کے ساتھ سبھی بڑھ چڑھ کر کرنل فریدی کی خدمت کر رہے تھے۔ یہ سر آپ کے لیے پائپ اور تمباکو۔ کرنل فریدی کے کھانے کے بعد انسپکٹر ریکھا نے خوشامد سے اپنے بیگ سے پائپ اور اچھی برانڈ کا تمباکو، جو کہ عموماً کرنل فریدی استعمال کرتا تھا، نکال کر اس کو پیش کیا۔ گڈ انسپکٹر ریکھا، یہ ہوئی نا بات؟ یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ کافی دن ہو گئے اور آج تمباکو کی بہت تل محسوس ہو رہی تھی۔ کرنل فریدی نے اس بار مسکراتے ہوئے تمباکو کو پائپ میں ڈالتے ہوئے کہا تو خوشی سے انسپکٹر ریکھا کے چہرہ سرخ ہو گیا، کیونکہ ابھی اس کی بات پر کرنل فریدی کا موڈ آف ہو گیا تھا، لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ لیکن پائپ اور اپنے مطلب کا تمباکو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ ویسے انور، یہ کام تمہارا تھا کہ کرنل صاحب کے لیے پائپ اور تمباکو ساتھ لے جاتے۔ کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں حمید، لیکن کیا کروں؟ بس ذہن میں کرنل صاحب کو ٹریس کرنے کی ٹینشن بھی تھی، اس لیے کچھ ایسا نہیں کیا، انور نے شرمندہ ہو کر کہا اور کرنل فریدی کو پائپ پیتے دیکھ اپنی سگریٹ سلگا کر پینے لگا۔ کرنل صاحب، آپ کافرستان سے دور ہوئے تو کافرستان میں ہمارے ساتھیوں میں عجیب جنگ شروع ہو گئی تھی۔ انور نے بات کا موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کون سی عجیب جنگ؟ کرنل فریدی نے اس بار اپنے مزاج کے مطابق خشک لہجے میں پوچھا۔ جناب والا، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ مس اکریمیا صاحبہ آپ کے غم میں ملک بدر ہو کر صحرائے بدر ہونا چاہتی تھی، اور ہریش بھی بلیک فورس کو چھوڑنے کے چکروں میں تھا، کیونکہ آپ کے بغیر سبھی خود کو نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ کیپٹن حمید نے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ روزا، تم تو بہت ذہین اور سنجیدہ مزاج لڑکی ہو، تم سے ایسے جذباتی فیصلوں کی توقع نہیں تھی۔ اور جہاں تک بات ہریش کی ہے، ہریش دیش صرف میرا یا انور یا کیپٹن کا نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا ہے، اور میں بھی انسان ہوں، کسی لمحے مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم سب الگ ہو جاؤ، اور ویسے بھی میں نے تم پر بھروسہ کیا تو اپنی تنظیم بلیک فورس کا چیف بنایا۔ ایسے جذباتی فیصلے صرف حماقت ہی ہے۔ کرنل فریدی نے تمباکو کا دھواں منہ سے نکالتے ہوئے خشک انداز میں پہلے روزہ اور پھر ہریش کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ روزہ کا صحرائے بدر ہونے سے مراد اس کے جذبات میں آ کر اپنے ملک اکریمیا جانے کا فیصلہ تھا، جسے کرنل فریدی سمجھ گیا تھا۔ سر، آپ کے بغیر ہم بھی کچھ نہیں، کیونکہ اگر میرا کیپٹن حمید، انور یا ٹیم کے دیگر ممبران سے تعلق ہے تو صرف آپ کے لیے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، ہریش نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ویسے سر، اس بار حیرت انگیز طور پر ہمارے پرانے حریفوں یعنی زیرو لینڈ والوں نے ہماری مدد کی اور ہم اس جزیرے تک پہنچے، کیونکہ فینچ کے پاس چکر میٹر جیسی نئی ایجاد کی وجہ سے ہم یہاں آپ تک آ سکے۔ کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ تو تمہاری بات درست ہے، لیکن زیرو لینڈ والے بہت مکار اور مطلب پرست ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ فینچ اور عمران صاحب کی ٹیم میں سنگھی کو صرف اپنے ساتھی لڑکیوں فریزیا اور نانوتا کی فکر تھی، جنہوں نے چیکرم میٹر میں کرنل صاحب اور عمران صاحب کے بلڈ سیمپل کو کہیں سے حاصل کر کے اپنے جدید آلات کے ذریعے غصے میں آ کر اس بار مارنے کے لیے آئی تھی۔
لیکن سمندر کے اس ریس میں آ کر خود مشکلات کا شکار ہو گئیں۔ انور نے ہنکارا بھر کر کہا، معلوم نہیں یہ زیرو لینڈ کے ہرکاروں کو کہاں سے کرنل صاحب اور پکیشیا کے عمران کے بلڈ سیمپل مل گئے۔ انسپیکٹر ریکھا نے کہا، ریکھا یہ تو تم نے بچکانہ سی بات کی، کیونکہ زیرو لینڈ کی معمولی تنظیم نہیں بلکہ خوفناک سائنسی چور مجرم تنظیم ہے، اور نانوتا جیسی ناگن اور فین جیسا ٹھگنا شیطان کئی بار ہم سے ٹکرا چکے ہیں، اور ہم نے بھی بے شمار پر ان کے عام ایجنڈوں کا خاتمہ کیا ہے، لیکن فینجو اور نانوتا پکڑے جانے سے پہلے ہی بھاگ نکلتے تھے، اور بعض دفعہ موقعوں پر وہ ہمیں اور کرنل صاحب کو زخمی بھی کر چکے ہیں، اور بعض دفعہ کرنل صاحب چند مریضوں کو بھی اپنا خون دے چکے ہیں، اور زیرو لینڈ کے ہر کاروں نے کہیں سے کرنل صاحب اور عمران صاحب کا بلڈ سیمپل حاصل کر لیا ہوگا، اور اپنی جدید ایجاد جیکرومیٹر جیسے انقلابی آلے میں اس کو پاس کرا لیا ہوگا۔ اس لیے تو تھریسیا عمران صاحب کے پاس اتفاق سے پہنچی تھی، اور ہماری حریف نانوتا خود مشکل کا شکار ہو کر کرنل صاحب تک پہنچی۔ انور نے اپنے اندازے سے تفصیل بیان کی تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جناب والا، ابھی آپ نے گرین ڈائمنڈ کا ذکر کیا، مجھے بھی کچھ اس بارے میں بریف کریں۔ کیا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ آخر گرین ڈائمنڈ کیا بلا ہے جس کی وجہ سے یہ سب آفتیں آئی ہیں، اور جس کی وجہ سے جہاز کے تمام مسافر بما بقول آپ کے بلیک تھنڈر جیسی خوفناک تنظیم کے ایجنٹوں سمیت سبھی بدقسمت مسافر سمندر کی بھینٹ چڑھے ہیں؟ کیپٹن حمید نے تجسس سے کرنل فریدی سے پوچھا۔ ہاں حمید، تم نے اچھا سوال کیا ہے، اور واقعی تم لوگوں کے سے ملنے کے بعد مجھے اب گرین ڈائمنڈ کو حاصل کرنے کا پروگرام بنانا پڑے گا، کیونکہ وہ بہت ہی انمول چیز ہے۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہاک انمول چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں؟ کیپٹن حمید نے منہ بنا کر کہا، جی سر، مجھے بھی گرین ڈائمنڈ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ ہریش نے بھی تجسس سے کہا، دیکھو، گرین ڈائمنڈ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم لوگ کو بتا دیتا ہوں۔ دراصل گرین ڈائمنڈ صرف ایک پتھر نہیں، بلکہ اگر ایٹمی لیبارٹری میں اس کا درست استعمال کیا جائے تو بہت ہی منفرد فائدے ہو سکتے ہیں۔ خیر، گرین ڈائمنڈ کی تفصیل جو میں نے سن رکھی اور پڑھ رکھی ہے، اس کے مطابق سمندر کے اندر 1000 سال بعد کسی بھی جگہ گرین ڈائمنڈ ابھرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک جزیرہ بھی اوپن ہو جایا کرتا ہے، اور اس گرین ڈائمنڈ کی وجہ سے سمندر کے ارد گرد کے علاقے کا پانی سیاہ ہو جایا کرتا ہے، اور اس میں ایک خطرناک ریز ہر طرف پھیل جاتی ہے جو سمندر کے اس حصے کی طرف والی چیزوں کو کریش کر دیا کرتی ہے یا آگ ہی لگا دیتی ہے، جو کہ گرین ڈائمنڈ کی وجہ سے یہ ریز ہوتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر سمندر کے سیاہ پانی میں آنے کے بعد ڈوبنے کا خدشہ نہیں ہوتا، جو کہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ اور یہ بھی سنایا گیا ہے کہ اس ریز کا اثر سمندر کے حصے میں ہوتا ہے جہاں گرین ڈائمنڈ سمندر کے بیچ میں ابھرتا ہے، اس کے اثرات آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور 10 سے 12 دن بعد اس کا اثر برقرار رہتا ہے۔ پھر گرین ڈائمنڈ سمندر کے اندر واپس سے ڈوب جایا کرتا ہے، اور گرین ڈائمنڈ کے ڈوبنے سے وہاں ابھرنے والا جزیرہ بھی سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، اور پھر سمندر کے سیاہ پانی کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کرنل فریدی نے ان کو گرین ڈائمنڈ کے بارے میں تفصیل سناتے ہوئے کہا،
لیکن سر، گرین ڈائمنڈ کے بارے میں یہ معلومات کیسے حاصل ہوئیں؟ یعنی بقول آپ کے گرین ڈائمنڈ کی وجہ سے جب آپ کا 11 دنوں پہلے بلیک تھنڈر والوں نے جہاز ہائی جیک کیا تھا، اس وقت جیسے انہوں نے جہاز کا رخ پھیرا، غالباً ان دنوں ہی گرین ڈائمنڈ 1000 سال پہلے سمندر میں ابھرا تھا، اور اسی کے ابھرنے سے کئی 100 کلو سمندری علاقہ سیاہ ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے جہاز کریش ہوا تھا، جیسے کہ ہمارے جہاز کے ساتھ ہوا۔ کیونکہ آپ کو ٹریس کرنے کے لیے فینچ کے جیکرومیٹر کے اندر انڈیکیٹر پر ایکریمیا جانے والے اصل راستے سے ہٹ کر کافی دور یہاں جنوب کی طرف معلوم نہیں کہاں آ گئے تھے، اور خدا کا شکر ہے یہ تو کہ آپ ہمیں یہاں مل گئے، اور یہاں عمران صاحب کی دوست مس روشی کی وجہ سے، جو کہ خود ایک سائنسدان ہے، اور سمندر کے سیاہ حصے میں آنے سے پہلے ہی ان کے جیگرومیٹر نے آگے فضا میں پرواز کرنے کا انڈیکیٹر دے دیا تھا، اور انہوں نے جدید بوٹ کا استعمال بھی کیا، اور اس کی وجہ سے ہی ہم اب بھی ان کے ساتھ مل کر یہاں آپ تک پہنچے ہیں۔ خیر، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی وقت اب یہ جزیرہ جہاں آپ نے گرین ڈائمنڈ پہاڑ کے اندر آپ نے دیکھے تھے، یہ کسی بھی لمحے اب ڈوب سکتا ہے۔ لیکن آخر گرین ڈائمنڈ کے بارے میں یہ سب معلومات کیسے درکار ہوئی آپ کو؟ اس بار انور نے تشویش سے پوچھا۔ دیکھو، مجھے تو یہ معلومات ہمارے معروف سائنسدانوں سر بھنڈاری اور ڈاکٹر عابدی نے مجھے بتا رکھی ہیں، اور ان کے اندازے کے مطابق گرین سمندر کی سطح پر ابھرنے کا وقت ہونے والا ہے، اور خلیج کے ہزاروں میل کے علاقے میں کہیں بھی گرین ڈائمنڈ ابھر سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات گرین ڈائمنڈ کے معلومات کی ہے، تو 1000 سال پہلے چند مسافر غالباً سمندر کے کسی حصے میں گرین ڈائمنڈ کے ابھرنے کی وجہ سے اسے ٹریس کر لیا تھا انہوں نے، اور ظاہری بات ہے 1000 سال پہلے تو نہ ہی سائنس نے ترقی کی تھی، جس کی وجہ سے ان دنوں اڑنے والی فضائی چیزیں تو نہیں تھیں، لیکن جس نے بھی گرین ڈائمنڈ کے بارے میں انفارمیشن لکھی تھی، جو گرین ڈائمنڈ کے چند ٹکڑے حاصل بھی کر چکا تھا، اس کے مطابق سمندر کے سیاہ حصے میں اگر کوئی پرندہ بھی فضا میں پرواز کرتا تھا تو گرین ڈائمنڈ کی وجہ سے سیاہ پانی میں جو ریز نکلتی تھی، اس کی کشش سے ہر چیز سمندر میں گر جایا کرتی، اور فضا میں جانے کے بعد پھر سمندر کے اندر کشش سے نیچے کی طرف آ جاتی، جب تک گرین ڈائمنڈ کی سمندر کے ابھرتے ہوئے حصے میں ہوتا تھا۔ کرنل فریدی نے ان کو مزید بتایا تو اس کے ساتھیوں نے حیرت سے سنتے ہوئے سر ہلائے۔ لیکن سر، اس گرین ڈائمنڈ سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اور بقول آپ کے زیرو لینڈ کی ہرکارہ نانوتا اور تھریسیا بھی گرین ڈائمنڈ کو دیکھ کر چونک گئی تھی، اور ان کی آنکھوں میں اسے پانے کی دلچسپی بھی تھی۔ اس پر ہریش نے کہا تو کرنل فریدی سمیت سب چونک گئے۔ گرین ڈائمنڈ کے ابھرنے سے جس طرح کی معلومات میں نے سنی، جس کی وجہ سے سمندر کے سیاہ حصے کے اندر خطرناک ریز سے اوپر کی چیزیں کشش سے نیچے آ جاتی ہیں، اور اس سے کیا فائدے ہیں وہ بھی میں نے پڑھ رکھے ہیں، جس سے غالباً مدد بھی لی گئی تھی، لیکن اس کے بارے میں ہمیں بعد میں ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ واقعی تھریسیا اور زنگھی اپنے ساتھیوں کے آنے کے بعد ان سے کوئی بھید نہیں ہے، وہ شیطان ہے، اور گرین ڈائمنڈ کو حاصل کر کے یہاں آئے ہوئے بوٹ کے ذریعے ہمیں اور عمران کی ٹیم کو چھوڑ کر فرار ہو سکتے ہیں، اور میرے اندازے کے مطابق گرین ڈائمنڈ کے دوبارہ ڈوبنے کا وقت بھی آ گیا ہے، اور یہ جزیرہ بھی گرین ڈائمنڈ سمیت ڈوب سکتا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں گرین ڈائمنڈ کو ہتھیانا ہوگا، ورنہ خالی ہاتھ رہیں گے۔
کرنل فریدی نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جناب والا، آپ تو سنگ دل اور واقعی پتھر ہیں کہ نانوتا جیسی ہرکارہ ترین دوشیزہ آپ کے سنگ گھومتی رہی اور آپ اپنے پیار کے الاپ شلاپ الاپتی رہی اور زخمی دل کے ساتھ گیت گاتی رہی، لیکن آپ نے اس بیچاری کے زخمی دل کو پارا پارا کیا۔ لیکن میں تو کسی حسین چیز کا دل دکھانے والا نہیں ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہاں نانوتا اور تھریسیا جیسی شعلہ حسن ہی نہیں بلکہ گرین ڈائمنڈ والے غار میں ہماری ملاقات عمران جیسے فضول انسان کی بھرپور تگڑی سی قاسم کی فل فلوٹیاں جولیا اور روشی بھی ہوں گی، اور وہاں 4 شعلہ بیاں حسیناؤں کے ساتھ ہماری پڑیاں ملا کر اپنے کریٹ لائن کے بابا رستم کی 6 میٹھی آنکھیں ہو جائیں گی۔ کیپٹن حمید نے سب کرنل فریدی کے اٹھنے کے بعد خود بھی اٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے دل کی بات کی۔ حمید، یہاں آتے ہوئے عمران صاحب کے ساتھی لڑکیاں جولیا اور مس روشی بورڈ کے سفر میں ساتھ تھیں، اور اس وقت تو تمہیں ان سے گپ شپ کا اتنا جوش نہیں تھا، ایڈمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے اس وقت صرف ایک ہی سنگ دل حسینہ کرنل صاحب کا ہی خیال دل میں بسا تھا، کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی سمیت سب زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ اب سبھی کرنل فریدی کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھنے لگے اور یہاں پہاڑ کے دھانے میں پہنچ گئے جہاں ان کو اندر سے روشی نظر آ رہی تھی۔ کرنل فریدی اور اس کی ٹیم جیسے ہی تیزی سے موڑ گھومی، سبھی کے منہ سے طویل سانس نکل گئے اور سب حیرت زدہ ہو گئے۔ عمران، تمہاری گمشدگی نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جوزف، روبرٹ اور جوانا تمہارے بغیر پاکیشش چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور جولیا نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا، روشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ایسی کی باتیں میں سب کو ایسی کی تیسی میں سب کو کان سے پکڑ کر پکیشیا لے آتا۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی پکیشیا چھوڑنے کی؟ عمران نے احمقانہ لہجے میں مصنوعی غصے میں آ کر کہا۔ باس، اب تو اس کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، تم واقعی ہمیں کان سے پکڑ کر ہر جگہ لے جا سکتے ہو، لیکن تمہارے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم پکیشیا میں ہیں تو صرف تمہاری وجہ سے، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران، اگر تم نے ایسا کیا اور ہمیں بتائے بغیر کہیں گئے تو میں تم سے کبھی نہیں بولوں گی اب، جولیا نے بظاہر منہ بنا کر کہا، لیکن عمران سے ملنے کے بعد اس کے چہرے پر سکون اور مسرت تھی۔ بس جولیا، کچھ نہ پوچھو، اگر یہاں تنویر بھائی جیسے نیک دل نکاح خواہ ہوتے تو آج میں اور تھریسیا، تم سمجھ رہی ہو نا، اور یہاں اس ویران جزیرے پر میرے اور ان کے بچے کھیل رہے ہوتے، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا اور شرمیلی دلہن کی طرح اپنا چہرہ نیچے کر لیا۔ میں اس حرافہ کو کلا دبا دوں گی، اس خبیث انسان کا۔ جولیا نے عمران کی بات سن کر غصے سے نیچے مکہ مار کر کہا۔ ہاں عمران، اگر تم تھریسیا سے شادی کرنے کے لیے مجھے نکاح خواہ بناتے ہو تو میں درجنوں بار نکاح خواہ بننے کو تیار ہوں، اس طرح میرا اور ان کا پتہ تو صاف ہو جائے گا۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں
आगे तुम समझदार हो। तनवीर ने इस बार गुस्से के बजाय मुस्कुराते हुए इमरान पर जवाबी वार किया तो सब समझ गए कि तनवीर का इशारा किसकी तरफ है, इसलिए सभी इसके बात सुनकर कहका लगाकर हंस पड़े और जूलिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, क्योंकि तनवीर ने मौका देखकर इमरान पर पॉइंट मारा था और इमरान तनवीर के इस खूबसूरत जवाब पर बेचारगी से अपने सर पर हाथ फेरने लगा। इमरान, तुम जूलिया को परेशान मत किया करो ना। जहां तक बात थ्रेसिया की है, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, रोशन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने साथियों के दिए गए खानों पर खुलकर इंसाफ करने लगा, क्योंकि इमरान कल से भूखा था और 4-5 दिनों में जब थ्रेसिया इस जजीरे पर आई थी, थोड़ी मिकदार में खाने पीने के सामान की वजह से इन्होंने उसे बहुत ही कम इस्तेमाल किया था कि न जाने कब तक इस वीरान जजीरे का कैदी बनना पड़े। लेकिन अब इमरान के दोनों हाथ चल रहे थे और इमरान के साथी भी चूंकि सफर की वजह से थके हुए थे और भूखे थे, इसलिए ये पांचों भी खाने में मशगूल हो गए। इमरान, तुम आखिर इस जजीरे पर क्यों आए थे? क्या वाकई यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिला था तुम्हें? जूलिया ने तजस्सुस से पूछा तो इमरान ने पहले इसे हैरत से देखा। बोलिए डार्लिंग, मैं यहाँ मुर्गियां बेचने नहीं आया था, बल्कि जिंदगी में पहली दफा बहुत शदीद मुश्किल का शिकार होकर यहाँ फंसा था। इमरान ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए और इमरान को अपने यहाँ पहुंचने का वाकयात बताने लगे और इमरान ने भी इनको यहाँ अपनी मुश्किलात के बारे में बताया, जो कि जिंदगी में पहली बार इतनी खौफनाक मुश्किल से दो चार हुआ था। इमरान, शुक्र है तुम मिल गए, क्योंकि चीफ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि तुम्हारी वजह से सीक्रेट सर्विस का सारा सेटअप डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि तुम सीक्रेट सर्विस के बाकायदा मेंबर ना सही, लेकिन चीफ वाकई तुम्हारे लिए काफी डिस्टर्ब थे। रोशी ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई, क्योंकि रोशी से जो समझाना चाहती थी वो इमरान समझ गया था। हाँ इमरान, हमने भी नोट किया था कि ब्रीफिंग के दौरान हमें भी चीफ तुम्हारी गुमशुदगी की वजह से काफी डिस्टर्ब नजर आए थे, क्योंकि आखिर हर मुहिम में तुम ही हम सीक्रेट सर्विस के लीडर होते थे। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा बस इमरान, तुम हमें मिल गए हो, हमें सुकून मिल गया अब। रोशी ने मुस्कुराते हुए कहा रोशी, इस तरह मुझे ना देखो, वरना मुझे वो हो जाएगा। जूलिया, तुम बताओ इसे क्या कहते हैं जिससे दिल में कुछ कुछ होने लगता है, क्योंकि सुलेमान बदबख्त ने मूंग की दाल खिला खिलाकर मेरी याददाश्त चौपट कर दी है। इमरान ने हकाना अंदाज में रोशी से कहा और फिर मासूम नजरों में जूलिया की तरफ देखकर पूछा फिक्र न करो इमरान, यहाँ तो नहीं, अलबत्ता पकेशिया जाकर मेरी सैंडल के एक ही वार से तुम्हारी तमाम याददाश्त वापस आ जाएगी और तुम ये झूठे दिलासे मुझे भी बहुत दे चुके हो, इसलिए अब कोई तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब जोर से हंस पड़े। बॉस, आज तो आपको ही पॉइंट पर पॉइंट लग रहे हैं, लेकिन आप फिक्र न करें, इस दिल लगी के मामले में आपका ये शागिर्द पीछे नहीं हटेगा। अगर बिग बॉस ने आपकी याददाश्त कमजोर कर दी है तो मैं रॉबर्ट उर्फ किंग मास्टर अलमरूफ लव मास्टर आपको चाहत के सबक याद करा देगा। रॉबर्ट ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा तो इस ठीक आशिक ज़ादी की बात सुनकर सब फिर हंस पड़े। अच्छा इमरान,
یہ بتاؤ کہ تم نے گرین ڈائمنڈ کا ذکر کیا تھا، اس کا یہاں کتنا ذخیرہ ہے؟ اور تم نے بھی کہا تھا یہ کہ 10 دن یہاں رہنے کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے کرنل صاحب اور نانوتا سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی اس عمودی پہاڑ میں خوفناک دڑار آنے کے بعد، جس کے اندر تم نے کرنل صاحب اور زیرو لینڈ کی ہرکاروں کے ساتھ گرین ڈائمنڈ دیکھا تھا۔ 10 دن گزرنے کی وجہ سے اس پہاڑ میں دراڑ آئی ہے، اور اب گرین ڈائمنڈ سمیت یہ جزیرہ کسی بھی وقت سمندر برد ہو سکتا ہے۔ روشی نے کہا، چونکہ سائنسی تجربات رکھنے کی وجہ سے وہ یہ معلومات جانتی تھی، اس لیے اس نے کہا تو سب چونک پڑے۔ ہاں عمران، یہ گرین ڈائمنڈ کا کیا چکر ہے؟ ذرا اس کے بارے میں ہمیں بھی بتاؤ نا، تنویر نے تجسس سے پوچھا۔ اگر حسیناؤں کا بھائی مجھ سے محبت سے پوچھ رہا ہے تو میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ ہاں بالکل، مس روشی میری بہت اچھی بہن ہے، تنویر نے جھٹ سے کہا تو سب پھر کہکا لگا کر ہنس دیے۔ لگتا ہے اس جزیرے پر آنے کے بعد تمہاری کھوپڑی تیز ہو گئی ہے، لیکن یہاں ایک اور بھی من موہنی سی حسینہ موجود ہے، کسی دن اس کے بھائی بھی بن جاؤ، پھر میں تمہیں مانوں، عمران نے معصومیت سے کہا تو اس بار سب پھر ہنس پڑے، لیکن تنویر اس بار خاموش ہی رہا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ کاش عمران تم ہی تنویر کی بات مان جاؤ اور اس حسینہ کو تنویر کے لیے چھوڑ دو، تو ہماری راہیں آسان ہو سکتی ہیں۔ روشی نے گویا یہ بات مسکراتے ہوئے کہی، لیکن اس کی بات سن کر تنویر کا دل کھل اٹھا اور جولیا کا دل انجانے خطروں سے دھڑکنے لگا کہ عمران کیا جواب دیتا، کیونکہ تنویر کی طرح جولیا بھی سمجھ چکی تھی کہ روشی عمران کو کس سے دستبردار ہونے کا مشورہ دے رہی ہے، اور جولیا نے انتہائی خشک نظروں سے روشی کی طرف دیکھا لیکن خاموشی رہی۔ لیکن روشی کی بات سن کر تنویر کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ یاد رکھو، اسی جزیرے پر میری ایک اور تیسری دعوے دار بھی موجود ہے، جو ایسی باتیں سن کر میرا گلا دبانے کے چکروں میں ہے اور ذرا بھی دیر نہیں کرے گی، عمران نے معصومیت سے کہا تو سب زور سے ہنس پڑے، کیونکہ یہ سب سمجھ گئے تھے کہ عمران کا اشارہ تھریسیا ہے۔ باس، اگر آپ کا یہ شاگرد ہر حسین ناؤں کو کھلے دل سے اپنانے کو تیار ہے، وہ معصوم حسینائیں میرے دل کو بھا گئی ہے، روبرٹ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو سب حیرت سے مسکراتے ہوئے اس ٹھیٹ عاشق زادے کو دیکھنے لگے۔ ابے، وہ معصوم حسینہ نہیں بلکہ درجنوں کا خون حسینہ ہے، جو تیرا طبلہ بجا کر رکھ دے گی، اس لیے خاموش ہو جا، اور ورنہ یہاں سب کے سامنے مرغا بنا دوں گا۔ عمران نے حیرت سے روبرٹ کو دیکھا اور مصنوعی غصے سے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ عمران، میں جانتی ہوں تم کسے چاہتے ہو، لیکن بس اسے چھیڑتے رہتے ہو، روشی نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا کا دل اس بات کو سن کر دھڑک اٹھا۔ ہائے، میں کیا کروں، میری راہ میں میری چاہتوں کے بھائی بند ہی رکاوٹ بنتے رہتے ہیں، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا تو سب مسکرانے لگے۔ اس بار تنویر نے اپنے ہونٹ سختی سے بینچ لیے، کیونکہ وہ عمران کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ ویسے ماسٹر، اس مہم میں سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹرو نے مزید کسی ساتھی ٹیم کو شامل نہیں کیا، ورنہ میری خواہش تھی کہ پاور 4 کے دیگر 2 ممبران اپنے دوست ٹائیگر اور جوزف بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے۔ جوانا نے بات کا رخ پھیرتے ہوئے کہا
کہ عمران مزید حماقتوں سے تنویر کو تنگ نہ کرے ورنہ ماحول خراب ہو سکتا تھا۔ ہاں عمران، میں نے عمران کے کہنے پر چیف سے التجا بھی کی تھی، لیکن چیف اپنی بات کے پکے ہیں، روشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے خاموشی سے سر ہلا دیا، کیونکہ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب ٹیم روشی نے خود ہی ایڈجسٹ کی ہے اور بیچارہ بلیک زیرو کچھ بھی نہ کر سکا ہوگا۔ گرین ڈائمنڈ کی بات وہیں کی وہیں رہ گئی، آخر وہ کیا چیز ہے؟ اس بار تنویر نے سنجیدگی سے پوچھا، تو اس بار عمران نے سنجیدگی اختیار کی اور ان لوگوں کو گرین ڈائمنڈ کے بارے میں معلومات دینے لگا۔ تو یہ سب گرین ڈائمنڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو 1000 سال بعد 10-11 دن کے لیے سمندر کے وسیع حصے میں کہیں بھی اچانک جزیرے سمیت سمندر کی سطح پر ابھر آتا ہے، جولیا نے حیرت سے کہا۔ تو عمران نے سر ہلا دیا۔ لیکن باس، گرین ڈائمنڈ سے آخر فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں ہم؟ اس بار روبرٹ نے پوچھا۔ دیکھو، میری اس بارے میں سرد اور ڈاکٹر فاروقی سے بھی بات ہوئی تھی اور وہ بھی بتا رہے تھے کہ گرین ڈائمنڈ کہاں ہے اور کیسے ملے گی۔ کہنا مشکل ہے کہ کیونکہ 1000 سال بعد سمندر پر ابھرنے والی ڈائمنڈ کے بارے میں ابھی حتمی معلومات نہیں ملی، اور اس کے علاوہ میری سرد اور سے بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے گرین ڈائمنڈ کے بارے میں کہا تھا کہ گرین ڈائمنڈ نے خود کو سپر پاور بنایا تھا۔ گرین ڈائمنڈ جیسے نایاب ڈائمنڈ کا تھوڑا سا حصہ ایکریمیا کو ملا تھا، جس کی بدولت انہوں نے خود کو سپر پاور بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ ایٹمی لیبارٹری کو مضبوطی اور فعال بنانے کے لیے گرین ڈائمنڈ سے زیادہ فعال اور مضبوط بلاسٹر شیٹ بنا کر اسے پاورفل بنایا جا سکتا ہے۔ گرین ڈائمنڈ 1000 سال پہلے کسی کو ملا، 2000 برس کسی کو ملایا اور اس سے پہلے کسی اور کو ملا، اور اس کے بارے میں کوئی حتمی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک ریمے کے چند سائنسی رسالوں میں اس بارے میں یہ معلوم ہوا کہ قدیم وراثت سے چند لوگوں کے پاس نسل در نسل گرین ڈائمنڈ چلا آ رہا ہے، اور جنگ عظیم کے دوران ایک ریمے نے کہیں سے اس کے چند ذخائر حاصل کر لیے تھے اور ایٹمی لیبارٹری میں ایٹم بم کو تخلیق کیا تھا، اور اب تو اس سائنس نے بہت ہی ترقی کر لی ہے، اور کس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ گرین ڈائمنڈ اب بھی دوبارہ ابھر سکتا ہے۔ اور گویا کہ مجھے یہاں گرین ڈائمنڈ والے ویران جزیرے پر مشکل تو ہوئی ہے، یہاں گرین ڈائمنڈ کی وجہ سے یہ سب ہوا، تو اب ہمیں گرین ڈائمنڈ کو حاصل کر لینا چاہیے، جس کی بنا پر ہم تکیشی کی لیبارٹری کو پاورفل بنا سکتے ہیں، کیونکہ سرداور کو جیسے ہی خبر ملے گی کہ میں نے گرین ڈائمنڈ حاصل کر لیا ہے تو وہ بہت خوش ہوں گے، کیونکہ وہ اس سے بہت کامیاب آلات اور ایٹمی لیبارٹری کو فعال بنا سکیں گے۔ عمران نے ان کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جہاں تک مشاہدہ ہے، بلیک ڈیتھ کے ہرکاروں کے سابقہ چیف ریڈ ڈیتھ کے چیف ماسٹر باغ کو بھی گرین ڈائمنڈ کے چند ذرات ملے تھے، جس کی بنا پر اس نے ریڈ پاور جیسی مہلک اور انقلابی ایجاد کا آلہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے ہر قسم کا ایمونیشن ریڈ پاور کی ریس سے بلوک اور جام ہو جایا کرتا تھا۔ روشی نے کہا تو سوائے جوانا کے سب چونک پڑے، کیونکہ اس خطرناک مہم میں سوائے جوانا کے باقی ان سب نے شرکت کی تھی۔ تو اس سے جدید اور انقلابی ایجاد سے لے کر مہلک ترین ہتھیار بھی بنائے جا سکتے ہیں نا؟
تنویر نے چونک کر کہا۔ تو عمران نے سر ہلا دیا۔ پھر تو ہمیں زیرو لینڈ کے ایجنٹوں کو روکنا ہوگا، کیونکہ سنگھی اور فینچ کے آنے کے بعد تھریسیا اور نانودا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مہلک آلے کو بنانے کی کوشش ضرور کریں گے، جولیا نے تشویش سے کہا۔ ہاں جولیا، وہ تمہاری بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب ریڈ پاور جیسے انقلابی ایجاد بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ڈارک ایڈونچر والی مہم کے بعد میں نے بھی اور گریٹ لینڈ کے ڈاکٹر سائمن نے بھی ریڈ پاور سے ملتی جلتی ایجاد کو کامیابی سے بنا لیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر زیرو لینڈ والے ایسی کوئی ایجاد بناتے ہیں تو ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے اس کا مسئلہ نہیں، لیکن گرین ڈائمنڈ سے ہم اپنی ایٹمی لیبارٹری کو مضبوط اور فعال کر سکتے ہیں، اور یہاں کرنل فریدی کی ٹیم بھی موجود ہے، اور کرنل فریدی جیسا تیز تر انسان بھی گرین ڈائمنڈ سے دستبردار نہیں ہوگا، عمران نے کہا۔ تو ماسٹر، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں پھر؟ ہمیں بھی فوراً وہاں جا کر گرین ڈائمنڈ پر قبضہ کرنا ہوگا، جوانا نے چونک کر کہا۔ ہاں عمران، جوانا درست کہہ رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو کافرستانی ایجنٹ اور زیرو لینڈ والے بھی ہماری طرح ایسا کرنے کا ہی سوچ رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہ وہاں پہنچتے ہوئے، اور ویسے بھی اب 10-11 دن گزر چکے ہیں۔ کچھ دیر پہلے پہاڑ میں خوفناک دھڑاڑ آنا جسے گرین ڈائمنڈ اوپن ہوئے ہیں، اب کسی بھی لمحے گرین ڈائمنڈ کے دوبارہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبنے کا وقت آ چکا ہے، اور کسی بھی لمحے یہ جزیرے سمندر کے اندر چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں گرین ڈائمنڈ کو ہاتھ سے چھوڑنا پڑے، بورڈ تک پہنچنا ہی ہوگا۔ روشی نے بھی جوانا کی تائید کی۔ نہیں، ابھی یہاں بیٹھو، میں گدا لگواتا ہوں، تم سب آرام کر لو۔ اس دوران میں جولیا کو لیلا مجنوں کے قصے سناتا ہوں، جس میں قصے کا بہت بڑا ولن قیدو تنویر بھائی کی شکل کا ہوتا ہے، اور مجنوں کی شکل مجھ معصوم سے ملتی ہے، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا تو سب ہنس پڑے۔ شکر ہے لیلا کی شکل مس جولیا سے نہیں ملتی، کیونکہ تم نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری لیلا کوئی اور ہے۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے عمران پر چوٹ کی تو جولیا سمیت سب زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑے، اور عمران بھی مسکرا دیا۔ چلو قیدو صاحب، ولن صرف ولن ہی ہوتا ہے، جس کی کوئی لیلا نہیں ہوتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب پھر ہنس پڑے، اور تنویر بیچارہ خاموش ہو گیا۔ لیکن عمران لیلا مجنوں کی لوک داستان میں کہیں بھی قیدو نہیں تھا، بلکہ وہی رانجھا کی داستان کا کردار ہے۔ روشی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیا۔ کاش مجھے بھی اس جزیرے پر کوئی ہیر اور لیلا مل جائیں، روبرٹ نے پھر ڈھیٹ عاشقوں کی طرح اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بچوں، تم یہاں اپنی لیلا اور ہیر کو تلاش کرتے رہ جاؤ گے، اور وہاں ہماری زیرو لینڈ کی لیلا اور ہیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرین ڈائمنڈ کو ہتھیا لیں گی، عمران نے اٹھتے ہی احمقانہ انداز میں کہا تو سب سمجھ گئے کہ اس کا اشارہ تھریسیا اور نانو کی طرف ہے۔ بوس، اس طرح تو کرنل صاحب بھی اپنے دیگر ساتھیوں اور لیلا اور ہیر کے ساتھ گرین ڈائمنڈ تک پہنچ جائیں گے، جو واقعی کمال کی حسین تتلیاں ہیں، روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس کا اشارہ انسپیکٹر ریکھا اور روزہ تھی۔ اس کی بات سن کر سب مسکرا دیے۔ عمران بھی تیزی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غار کے دہانے تک پہنچا، اور جیسے ہی سب اندر گئے
ان کے منہ سے طویل سانس نکل گئے۔ نانورا، تم اور تمہارے ساتھی یہاں سے اب نکلنے کی کرو، کیونکہ یہاں گرین ڈائمنڈ کے ایک ذرے کو بھی ہم تمہیں نہیں لینے دیں گے۔ کرنل فریدی نے زیرو لینڈ کے ایجنٹوں کو دیکھ کر کہا، کیونکہ جیسے ہی زیرو لینڈ کے ایجنٹ یہاں پہنچے تھے، اس کے تھوڑی ہی دیر بعد کرنل فریدی بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ یہاں آ نکلے، اور ان کو گرین ڈائمنڈ کے قریب دیکھ کر چونک گیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ جس چیز کا وہ اندازہ کر رہے تھے وہ پورا ہوا تھا، اور زیرو لینڈ کے چاروں ہرکارے یہاں گرین ڈائمنڈ کو ہتھیانے پہنچ گئے تھے۔ نہیں کرنل، تمہیں اور تمہاری ٹیم کو یہاں سے فوراً جانا ہوگا، ورنہ تم اور تمہاری ٹیم ہماری صلاحیتوں سے واقف ہی ہوگے۔ ہم جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں اسے پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ نانوتا نے بھی خشک انداز میں کرنل فریدی کی طرف دیکھ کر کہا، ارے واہ، آخر کار 4-5 دنوں کی محبت رنگ لائی ہے، اور میرے مرشد اور محترمہ نانوتا صاحبہ ایک دوسرے کی محبت کے کی طلب رہے ہیں۔ یکلگ ان سب کو عمران کی اہمکانہ آواز سنائی تھی، تو زیرو لینڈ اور کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کے منہ سے طویل سانس نکلے، کیونکہ یہ سب سمجھ گئے تھے کہ ان کی طرح عمران اور اس کی ٹیم بھی گرین ڈائمنڈ کے حصول کے لیے یہاں آئے ہیں۔ بھتیجے، یہاں سے تم ایک بھی گرین ڈائمنڈ نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اس پر صرف اور صرف زیرو لینڈ کا حق ہے۔ سنگھی نے عمران کی طرف دیکھ کر خشک انداز میں اسے دھمکی دی، کیوں چچا؟ تھریس ڈارلنگ گرین ڈائمنڈ کو اپنی جہیز میں لے کر آئی تھی، جو اس زیرو لینڈ کا حق جائے گا۔ عمران نے امکانہ انداز میں کہا تو سب ہنس پڑے، اور تھریسیا خونخوار نگاہوں سے عمران کو دیکھنے لگی۔ مس تھریسیا، آپ کے اس حسین اداؤں نے بہت سمیت میرا بھی دل چھلنی کر دیا ہے، لیکن گرین ڈائمنڈ ہم آپ کو تحفے میں دیں گے، اس لیے آپ ابھی یہاں سے جا سکتی ہیں۔ رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، کنگ ماسٹر، تم خاموشی رہو، کیونکہ تمہارا یہ احمق استاد میری صلاحیتوں سے واقف ہے۔ تھریسیا نے ناگوار اور غصیلے لہجے میں کہا، کرنل اور عمران، اب یہاں سے نکلتے نظر آؤ، کیونکہ یہ جزیرہ کسی بھی لمحے فنا ہو کر سمندر گرد ہونے والا ہے۔ ہم زیرو لینڈ والے تمہاری جان بخشی کرتے ہیں، اس لیے تم دونوں پارٹیاں یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ ٹھیک نہ کر کے فرینچ نے اپنی مخصوص بچکانہ آواز میں کہا، جس میں ایک گرج بھی تھی، فرینچ، میں نے تمہیں تمہاری ٹیم کو بہت برداشت کیا ہے، اب اپنی بکواس بند کرو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ کرنل فریدی نے خشک انداز میں فرینچ سے کہا، اور اپنے ساتھیوں کو گرین ڈائمنڈ اٹھانے کو کہا۔ کرنل صاحب، آپ اور آپ کے ساتھی شاید پیار کی زبان نہیں سمجھتے۔ آپ کے ساتھی گرین ڈائمنڈ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، عمران نے اس بار خشک انداز میں کہا، اور اپنے ساتھیوں کو گرین ڈائمنڈ اٹھانے کو کہا۔ دیکھو عمران، تم میری عادت سے واقف ہی ہو کہ میں ایک دفعہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاؤں تو اس کے لیے پہاڑ بھی میرا راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، لہٰذا مجھ سے اور میری ٹیم سے ٹکر مت لو، ورنہ انجام برا ہوگا۔ کرنل فریدی نے گرجتے ہوئے عمران کو دھمکی دی، اور کرنل فریدی کے ساتھی بھی عمران اور کرنل فریدی کو غصے سے گھورنے لگے، اور عمران کے ساتھی بھی خونی نگاہوں سے کرنل فریدی کو اور اس کے ساتھیوں کو گھورنے لگے۔ جولیا، تم اور تمہارے ساتھیوں کو عمران مل چکا ہے، لہٰذا شکر کرو اور یہاں سے اب نکلتے نظر آؤ۔ اس بار روزا نے خشک انداز میں جولیا سے کہا، بکواس بند کرو۔
روزا، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، جولیا نے بھی غصے سے جواب دیا۔ مسٹر جوانا، تم مجھے ذہین آدمی لگتے ہو، لہٰذا اپنے لیڈر اور دیگر ساتھیوں کو سمجھاؤ، ورنہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس بار انور نے خشک انداز میں جوانا کو دھمکی دی۔ مسٹر انور، یہ ذہانت تم اور تمہاری کرنل اور ساتھی کریں گے، کیونکہ میں اور ماسٹر اور ہمارے ساتھیوں سے ٹکرانے والوں کا انجام صرف موت ہوتا ہے۔ جوانا نے غصے سے انور کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ عمران، میں تمہیں پھر وارننگ دے رہا ہوں کہ میرے راستے کی رکاوٹ نہ بنو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ کرنل فریدی نے پھر خشک لہجے میں کہا۔ کیوں کرنل؟ کیا میں تمہارے گھر سے دانے لے رہا ہوں جو تمہاری بات پر چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں؟ عمران نے احمقانہ انداز میں کہا تو اس کے ساتھی ہنس پڑے۔ عمران، یہ زیرو لینڈ والے تو ویسے ہی مجرم ہیں، ان کا میں بھیانک حشر کروں گا، تمہارے ساتھی اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس بار کرنل فریدی نے گرجتے ہوئے کہا۔ دیکھو کرنل، تم نے بکواس کر لی، اب اگر تم نے کوئی بات کی تو تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا بہت برا حال ہوگا۔ اس پر عمران نے انتہائی غصے سے گرجتے ہوئے کہا، اور اس کا یہ جلالی انداز دیکھ کر سب چونک گئے۔ عمران، گرین ڈائمنڈ پر صرف ہمارا ہی حق ہے، لہٰذا اپنی بکواس بند کرو، کیونکہ ہم تمہارے اس غصے سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کیپٹن حمید نے بھی خشک لہجے میں عمران کو دھمکی دی۔ کیوں؟ کیا تم نے گرین ڈائمنڈ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ عمران نے اس دفعہ پھر احمقانہ انداز میں کہا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ کیپٹن، تم عاشق مزاج تو ہو ہی، اب ٹھیکیدار بھی بن گئے، لہٰذا آج سے تمہارا نام عاشق جمعدار، سوری، عاشق ٹھیکیدار ہو گیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے احمقانہ انداز میں کہا تو اس کے ساتھ ہی زور سے ہنس پڑے، اور زیرو لینڈ والے بھی مسکرانے لگے، جس نے بیچارے کیپٹن حمید کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ زیرو لینڈ کے چاروں خاص ہرکارے دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح پاک ایشیائی اور کافستانی زبان سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ عمران، تم اپنی چونچ بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کیپٹن حمید نے غصے میں اپنی مٹی پلیت ہوتے دیکھ کر غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ میرے منہ میں چونچ تو نہیں، البتہ زبان ضرور ہے۔ البتہ اگر تمہارے منہ میں چونچ ہے تو تم بے شک چہک سکتے ہو۔ عمران نے احمقانہ انداز میں ایک بار پھر کہا تو اس بار عمران کے ساتھیوں سمیت زیرو لینڈ کے چاروں ہرکارے بھی زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کرنل فریدی اور اس کے ساتھی بھی مسکرا دیے، کیونکہ ہمیشہ کی طرح عمران نے بیچارے کیپٹن حمید کو تماشا بنا کر رکھ دیا تھا، اور کیپٹن حمید خود کو ہی کوس رہا تھا کہ وہ اس احمق کے سامنے بولا ہی کیوں، اور اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ عمران کے ٹکڑے اڑا دے۔ کیپٹن، تم عمران کی طرف احترام سے دیکھو، ورنہ ہم عمران کے ساتھی اور جانثار تمہاری آنکھیں نوچ لیں گے۔ اس بار تنویر نے غصے سے اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کیپٹن حمید کو کہا تو عمران نے چونک کر تنویر کو دیکھا، اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ مسٹر تنویر، تم نے بہت بکواس کر لی۔ سر، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان سب کے دماغ ابھی ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس بار ہریش نے غصے سے تنویر کو دیکھ کر کہا۔ چلو جوانا اور رابرٹ، تم گرین ڈائمنڈ اٹھاؤ، روشی تم اور جولیا زیرو لینڈ کے ان چوہوں پر نظر رکھو، میں اور تنویر کرنل فریدی اور اس کی ٹیم کو دیکھ لیں گے۔
عمران نے اس بار خشک انداز میں اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی۔ بہت بکواس کرتے ہو تم، دونوں پارٹیاں اب یہاں سے تم سب کی لاشیں ہی جائیں گی۔ تھریسیا نے اس پر غصے سے کہا، کیونکہ عمران نے ان کو چوہا کہہ کر زیرو لینڈ کے ایجنڈوں کو بھڑکا دیا تھا۔ بکواس بند کرنا ناگن کی بچی، ورنہ میں تیرا منہ نوچ لوں گی، روشی نے کرشتے ہوئے تھریسیا سے کہا۔ اور انسپیکٹر کی بچی، تم بھی اپنے پتھر دل کرنل اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے اب سارے چلتے بنو، ورنہ سب کی لاشیں یہاں پڑیں گی۔ ناندا نے اس بار انسپیکٹر ریکھا کی طرف دیکھ کر اسے دھمکی دی۔ بکواس بند کر گتیا، میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ انسپیکٹر ریکھا نے گرجتے ہوئے نانو کتا کی طرف دیکھا اور کہا، اور غصے سے اس کی آنکھیں دہکنے لگیں، گویا کہ یہاں گرین ڈائمنڈ کا بے شمار ذخیرہ پڑا تھا اور تینوں گروپ جتنا مرضی چاہیں یہاں سے گرین ڈائمنڈ لے جا سکتے تھے، لیکن عمران اور اس کے ساتھی ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ گرین ڈائمنڈ کے تھوڑے سے حصے کو بھی کافرستانی اور زیرو لینڈ کے ایجنٹ حاصل کریں، اور کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کو بھی بالکل ایسی ہی خواہش تھی۔ زیرو لینڈ کے ہر کارے بھی یہی چاہتے تھے کہ یہاں سے گرین ڈائمنڈ صرف یہی حاصل کریں، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ عمران اور کرنل فریدی دونوں کی موجودگی میں یہ کام ناممکن سا ہے۔ جہاں دنیا کے دو خطرناک اور نامور سیکرٹ ایجنٹ ان کے سامنے کھڑے ہیں، عمران اور کرنل اس طرح کرتے رہیں، ان گرین ڈائمنڈ کو 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں، اس سے سب کا فائدہ ہوگا۔ اس بار فینچ نے کہا تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، البتہ اس کے ساتھی اس کی بات پر سر ہلانے لگے، جیسے فینچ کے مشورے کو مان رہے ہوں، کیونکہ وہ عمران اور کرنل فریدی دونوں کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے ایک لحاظ سے مصلحت پر آ گئے تھے۔ نہیں، گرین ڈائمنڈ کا ایک دھیلا بھی تم اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس نہیں جائے گا، کرنل فریدی نے غصے سے گرج کر کہا۔ کرنل، ہم نہیں، تم اور زیرو لینڈ والے یہاں سے دفع ہو گئے، کیونکہ ہم بھی تم مکار کافرستانیوں کو اور ان مجرموں کو گرین ڈائمنڈ نہیں دے سکتے۔ اس بار عمران کے بجائے تنویر نے غصے سے کرنل فریدی کی طرف دیکھ کر چٹانوں کی سختی سے کہا، بکواس بند کرو تنویر، تم بہت زیادہ بھونک رہے ہو، ہم کافرستانی مکار نہیں ہیں، تم پکیشے بے انصاف ہو، اور تنویر، تم اور تمہارے ساتھی اور تم سب کا لیڈر عمران اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور زیرو لینڈ والے کدھر بھی اب یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تنویر کی بات سن کر اس بار کرنل فریدی کے بجائے انور نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہی ہے تو ہم زیرو لینڈ والے بھی تم دونوں شیطانوں اور تمہارے بدبخت ساتھیوں کو ایک گرین ڈائمنڈ نہیں اٹھانے دیں گے۔ فینچ نے اس بار غصے میں کہا، کیونکہ انور کے منہ سے ان کے لیے کیدڑ کا سن کر آگ لگ گئی تھی، لیکن اس کے منہ سے ان کے لیے شیطان اور اپنے ساتھیوں کا بدبخت کا لفظ سن کر عمران اور کرنل فریدی نے اسے غصے سے گھور کر دیکھا۔ عمران اور کرنل، اپنی آنکھیں نیچی کرو، فینس نے تمہیں اچھا مشورہ دیا تھا، لیکن تم اگر ایسے نہیں مانتے تو ہم زیرو لینڈ والے بھی اپنی بات کے پکے ہیں۔ سنگھی نے بھی خشک انداز میں عمران اور کرنل فریدی کو گھور کر کہا، کرنل، یہ زیرو لینڈ کے کتے جو صرف بھونکنا ہی جانتے ہیں، ان کو تو میں 1 منٹ میں سیدھا کر لوں گا۔ اب تم دیر نہ کرو، اپنے ان چمچوں کو کھولو اور یہاں سے ان کو دفع کرو، ورنہ بعد میں شکایت نہ کرنا، عمران نے غصے سے گرج کر کہا، اور اس وقت اس کی آنکھوں سے گویا چنگاریاں نکل رہی تھی۔
عمران تم نے بہت بکواس کر لی، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کرنل فریدی نے بھی غصے سے گرج کر کہا اور عمران کے سینے پر اچھل کر فلائنگ کک لگائی تو عمران تیزی سے نیچے ہو گیا، کیونکہ وہ کرنل فریدی کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ کرنل فریدی اس پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا چکا ہے۔ عمران جیسے ہی ایک طرف ہوا اور اس نے تیزی سے زاویے میں گھومتے ہوئے مکہ کرنل فریدی کے سینے پر مارا تو کرنل فریدی کے منہ سے اوغ کی آواز نکلی، لیکن کرنل فریدی ہوا میں ہی اچھل کر سنبھل گیا اور عمران جیسے دنیا کے خطرناک فائٹر کے فولادی مکے کے وار کو سہ گیا اور کھڑا ہو کر عمران کی ٹانگوں پر تیزی سے لات رسید کی تو اس بار عمران کے منہ سے بھی اوہ کی آواز نکل آئی، لیکن عمران بھی کرنل فریدی جیسے فولادی لات کو برداشت کر گیا تھا۔ اب کرنل فریدی نے عمران کے منہ پر کھونسا مارا تو عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں خونی آنکھوں سے ایک دوسرے کو گھورنے لگے اور دونوں کی آنکھوں سے گویا خون اتر آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دو چٹانیں ایک دوسرے سے ٹکرائی ہوں، کیونکہ فولاد جیسی طاقت رکھنے والا کرنل فریدی تھا اور دوسری طرف چٹانوں سے ٹکرا جانے والا عمران، جو غصے سے ایک دوسرے سے وحشی سانڈوں کی طرح بھیڑ چکے تھے۔ جیسے ہی کرنل فریدی اور عمران ایک دوسرے سے مت بھیڑ ہوئے، جولیا نے غصے سے اچھل کر روزہ کی طرف اچھلے اور اس سے ٹکرائی اور دونوں میں خونی فائٹ شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تنویر اور کیپٹن حمید ایک دوسرے سے بھڑ گئے اور دراز کا جوانا اور دراز کا انور غصے سے ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ کہاں کچھ دیر پہلے عمران اور کرنل فریدی کے ساتھی بورڈ میں خوش گپوں میں مصروف تھے، لیکن اب اپنے لیڈروں سے ملنے کے بعد کرین ڈائمنڈ کے لیے خوخار سانڈوں کی طرح ایک دوسرے سے بھڑ گئے تھے۔ عمران اور کرنل فریدی کے ساتھیوں کو آپس میں لڑتا دیکھ زیرو لینڈ کے ہرکارے کرین ڈائمنڈ کی طرف تیزی سے لپکے تو روبرٹ نے اچھل کر سنگھی پر حملہ کر دیا اور ہریش فینس سے بھڑ گیا۔ روشی بھی غصے میں تھی، اس لیے اس نے تھریسیا کے منہ پر تمانچہ جڑ دیا تھا تو تھریسیا غصے سے اس کی طرف بڑھ گئی اور انسپیکٹر ریکھا غصے کی شدت میں نانوتا سے خونی فائٹ کرنے لگی، کیونکہ اسے ویسے ہی غصہ تھا کہ نانوتا اتنے دن کرنل فریدی کے ہمراہ جزیرے پر رہی تھی اور مک اور گھونسوں سے دونوں بھیڑ گئی تھی اور دھانے میں عمران، کرنل فریدی اور زیرو لینڈ کے ایجنٹوں میں خونی فائٹ ہونے لگی اور سب ہی وحشیوں کی طرح ایک دوسرے سے بھیڑ چکے تھے اور دھانے میں گرج اور شور برپا ہو چکا تھا۔ یکلخت دھانا لرزنے لگا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پہاڑ ان پر ابھی گر جائے گا۔ یہ خوفناک صورتحال دیکھ کر سب کے چہرے موت کے خوف سے زرد پڑ گئے اور سبھی فائٹر فائٹ چھوڑ کر خوف زدہ ہو گئے۔ اوہ، وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ لگتا ہے گرین ڈائمنڈ کے واپس ڈوبنے اور جزیرے کے فنا ہونے کا وقت آ گیا ہے، سنگھی نے خوف کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ یہ خوفناک صورتحال دیکھ کر عمران اور کرنل فریدی اور اس کے ساتھی بھی لڑنا بند کر چکے تھے، لیکن اس وقت تک تقریباً سبھی خونی فائٹ کر کے ایک دوسرے کو زخمی کر چکے تھے۔ سبھی نازک صورتحال دیکھ کر لرز گئے اور موت کے خوف سے تیزی سے باہر کو بھاگنے لگے، کیونکہ یہاں کسی بھی لمحے خوفناک موت ان پر مسلط ہونے والی تھی اور جزیرے میں تیز جھٹکوں کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی اور دھانا تباہ ہونے لگا۔ گو کہ بوٹ کی رسی ایک پتھر سے بندھی ہوئی تھی، لیکن شدید جھٹکوں سے رسی چھوٹ چکی تھی اور وسیع عریض
سمندر میں یہ جزیرہ اس طرح ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ سمندر کے پانی میں بھی بھونچال آ گیا اور سمندر کا سیاہ پانی اچھلنے لگا۔ سبھی تیزی سے دھانے سے نکل چکے تھے، جلدی سے بوٹ کی طرف بڑھے کیونکہ سمندر میں ارتاش پیدا ہو چکا تھا اور بوٹ رسی کے چھوٹنے سے سمندر میں تیرنے لگی اور تیز لہروں سے ہچکولے کھانے لگی۔ لیکن یہ سب کوئی عام سے انسان نہیں تھے، یہ سب خوفناک صورتحال دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں۔ سب ہی تیز رفتاری سے جزیرے کے کنارے پہنچ گئے اور جلدی ہی سمندر میں جمپ لگا دیا اور بوٹ کی طرف بڑھے۔ جوانا اور انور سب سے پہلے بوٹ کے قریب پہنچے اور سمندر میں ہونے کے باوجود بوٹ کی رسی ان کے ہاتھ آ گئی تھی اب، اور تیز لہروں کے باوجود ان دونوں نے زور لگا کر رسی کی وجہ سے بوٹ کو قابو کر لیا۔ اسی دوران ان باقی سب بھی بوٹ کے قریب پہنچ گئے اور بوٹ پر چڑھ گئے۔ یہ سب ان سب نے بہت ہی تیزی سے کیا کیونکہ جیسے ہی سارے بوٹ میں سوار ہوئے، عمران اور کرنل فریدی بوٹ کے کنٹرول پینل پر بیٹھ گئے اور اسپیشل ہارڈ شیٹ کے شیشے اوپن کر دیے، جس سے سرک کی آواز سے ان کے اوپر شیشے کی دیوار بن گئی۔ کرنل فریدی کے کہنے پر سب نے تیزی سے بیلٹیں باندھ لیں، چونکہ روشی اپنے ساتھیوں عمران اور کرنل فریدی کو اس جدید بوٹ کے کنٹرول کرنے کے بارے میں انفارمیشن دے چکی تھی، اس لیے عمران اور کرنل فریدی جیسے ذہین انسانوں کے لیے اسے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی دیر لگی تھی۔ زیرو لینڈ کے چاروں ہرکارے بھی بوٹ میں موجود تھے۔ ان سب کے بیلٹیں باندھنے کے بعد عمران نے بوٹ کی خوفناک حد تک سپیڈ بڑھا دی اور جزیرے سے دور ہونے لگے۔ یکلخت سمندر میں شدید طوفان اٹھا اور پانی کی لہروں سے بوٹ تنکے کی مانند اچھلنے لگی، لیکن بوٹ اس وقت عمران جیسے منجے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ کے ہاتھ میں تھا۔ بوٹ ابھی تھوڑا آگے ہو گیا کہ جزیرہ ان کی نظروں کے سامنے سمندر برد ہونے لگا، جس میں عمران اور کرنل فریدی کئی دن قید رہے تھے اور کچھ دن زیرو لینڈ کی تھریسیا اور نانوتا بھی ان کے ہمراہ قید رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ عمران اور کرنل فریدی کا سامنا کچھ دیر پہلے ہی ہوا تھا اور سب سے بڑی خوش قسمتی کہ ان سب کے ساتھی عین موقع پر ان کی مدد کو پہنچ گئے تھے، ورنہ جزیرے کی خوفناک ورکابی کے بعد ان کا بچنا ناممکن تھا۔ اف، بہت ہی خوفناک صورتحال تھی یہ تو، اور اب ہم بر وقت جزیرے سے نکل آئے ہیں، ورنہ جس طرح اتنا بڑا جزیرہ جس میں پہاڑ بھی تھا، اس طرح اس کا سمندر کے اندر ڈوبنے کا یقین نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے اسے غرق ہوتے نہ دیکھا ہوا ہوتا۔ انسپیکٹر ریکھا نے حیرت اور قدرے خوف سے کہا۔ ہاں ریکھا، واقعی یہ سب میری زندگی کا بھی ایک انوکھا واقعہ ہے، اور گویا کہ ہم بھی آپ کرنل صاحب کے ساتھیوں کی طرح بے شمار دفعہ مشکل ترین صورتحال سے دو چار ہوئے ہیں اور کئی دفعہ یقینی موت سے بھی نکلے ہیں، لیکن اس طرح نظروں کے سامنے ایک جزیرے کو سمندر برد ہوتے دیکھنا میری زندگی کا بھی حیرت انگیز لمحہ ہے۔ جس جزیرے پر ہم گرین ڈائمنڈ کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے، اور ہم سب اپنی بھرپور صلاحیتوں سے وہاں سے نکل کر بورڈ تک پہنچے ہیں، ورنہ بھیانک موت ہی ہمارا مقدر بننی رہتی۔ جولیا نے طویل سانس لے کر کہا، باس نیچے دیکھیں، سمندر میں پانی کا رنگ پھر سے نیلا ہو رہا ہے۔ یکلخت روبرٹ نے چونک کر عمران سے کہا، تو سب نے چونک کر دیکھا کہ واقعی جہاں کچھ دیر پہلے یہاں ہر طرف خوفناک حد تک کالا سیاہ پانی تھا،
اب وہاں سمندر کا پانی اپنے اصلی حالت میں آ چکا تھا۔ عمران، واقعی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ساتھی بہت ہی قیمتی اور اہم موقع پر ہمیں ٹریس کرتے ہوئے ہم تک پہنچ گئے، ورنہ معلوم نہیں کیا ہوتا۔ کرنل فریدی مسکراتے ہوئے عمران سے کہنے لگا، جو بوٹ کو کنٹرول کرنے والی مین سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں کرنل صاحب، واقعی قدرت کو بھی ابھی ہماری زندگیاں عزیز تھیں، اس لیے انہوں نے واقعی عین وقت ہمارے ساتھیوں کو ہمارے پاس بھیج دیا، ورنہ دنیا پر موت کے نام سے مشہور ہارٹ سٹون اور پرنس آف ڈمپ سمندر کے نیچے سمندری جل پریوں سے پنگ پونگ کھیل رہے ہوتے۔ عمران نے پھر احمقانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کرنل فریدی سے کہا تو کرنل فریدی سمیت سب ہنس پڑے۔ ہم اس بوٹ میں بیٹھ کر اس غرقاب شدہ جزیرے سے کافی دور نکل آئے ہیں، لیکن کسی بھی وقت اس بوٹ کا فیول ختم ہو سکتا ہے اور ہم پھر سے سمندر کے قیدی بن کر رہ جائیں گے، تنویر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے اور ان سب کے چہروں پر بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ہاں تنویر، تمہاری بات درست ہے، واقعی ہم اس خوفناک صورتحال سے دو چار ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں سمندر میں جو گرین ڈائمنڈ کے ابھرنے سے پہلے سمندر کے کالے پانیوں کی وجہ سے سمندر کی حدود میں جو خوفناک ریس پھیلی ہوئی تھی اب غالباً ختم ہو چکی ہوں گی، اور اب ہم اگر اسپیشل سیٹلائٹ فون سے رابطہ کریں تو ہمارا رابطہ یورپ کے کسی ملک سے ہو سکتا ہے، روشی نے کہا۔ ہاں روشی، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کرنل صاحب سے ملنے کے بعد تم سب سے الگ ہونے کے بعد سیٹلائٹ فون کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ ہمارے سیل فون ہماری پینٹ کی جیبوں میں تھے اس لیے پانی کی وجہ سے خراب ہو گئے، کیونکہ ہم کافی دیر سمندر میں تیرتے بھی تو رہے ہیں، ہریش نے ہارن بھینج کر کہا۔ ہاں، ہمارے پاس بھی جدید اور لانگ رینج کے اسپیشل سیٹلائٹ فون تو ہیں، لیکن چونکہ ہم بھی طیارے سے جمپ لگانے کے بعد پہلے سمندر میں کودے تھے اس لیے ہمارے سیل فون بھی خراب ہو چکے تھے، اور واٹر پروف سیل فون معلوم نہیں کیسے خراب ہو گئے۔ شاید یہاں سمندر کے خوفناک آب و ہوا یا ریس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہوگا، اور اب ہم واقعی مشکل میں پھنس چکے ہیں، جولیا نے کہا۔ خیر کوئی بات نہیں، جہاں قدرت نے ہماری اتنی رہنمائی کی ہے تو اب بھی کوئی سبب بن ہی جائے گا، عمران نے یقین بھرے لہجے میں کہا تو سب کو تسلی دی، کیونکہ اب وہ تیز ترین بوٹ کے ذریعے گرین ڈائمنڈ والے غرقاب شدہ جزیرے سے بہت دور آ چکے تھے، اس لیے اب سمندر کا پانی نارمل ہو چکا تھا اور بوٹ سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ سر، میں نے جو سیٹلائٹ فون لیا تھا اس پر ہارڈ بلاسٹر شیٹ چڑھائی رکھی تھی میں نے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ شاید آپ جہاں قید ہیں وہاں واقعی ایسی ریس ہوں گی جس سے رابطہ ناممکن ہو، کیونکہ ڈارک ایڈونچر والے کیس میں ماسٹر باغ کی خوفناک ریڈ پاور ایجاد کے بعد مجھے شک تھا کہ شاید آپ کہیں ایسی جگہ مشکل میں پھنسے ہوں گے جہاں کسی ایسی ہی خوفناک ریس کی وجہ سے ہم آپ سے رابطہ نہ کر سکتے ہوں، روزہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے بیگ سے خفیہ جیب سے ایک چھوٹا مگر پاورفل سیٹلائٹ فون نکال لیا جس پر ہارڈ بلاسٹر کی شیٹ چڑھی ہوئی تھی، جس سے امونیشن کو جام کرنے والی کسی بھی خطرناک ریس سے اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ ویری گڈ روزا، تم تو کمال کی ذہین سیکرٹ ایجنٹ نکلی ہو، لگتا ہے کرنل صاحب کی شاگردی میں رہ کر تم واقعی سیکھ گئی ہو۔
جو بہت دور کی سوچ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ اب سمندر نارمل ہے اور گرین ڈائمنڈ جزیرے سمیت غرق ہو چکا ہے، اور اب ہم اس سے یورپ کے کسی بھی ملک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عمران نے تحسین امیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا تو کرنل فریدی کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، اور عمران جیسے شخص نے اس کے کسی بھی ممبر کی تعریف کی۔ نہیں عمران صاحب، اصل کام تو آپ کے ہی ساتھی روشی نے کیا، جس کی وجہ سے ہم سب سیف ہیں، اور روشی کی دوراندیشی کی وجہ سے ہم اس جدید اور پاورفل بورڈ میں سفر کر رہے ہیں، ورنہ سمندر کے سیاہ حصے والے پانی میں آنے کی وجہ سے جس طرح طیارے میں اچانک آگ لگنے کی وجہ سے طیارے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے ہم لوگ، اور سمندر کے اندر کودنا پڑا تھا۔ آخر اتنے وسیع سمندر میں کب تک تیرتے رہتے ہم تو موت کا شکار بھی تو ہو سکتے تھے۔ لیکن روشی کی انقلابی ایجاد جیکروم میٹر کی وجہ سے جہاں روشی نے اپنے ساتھیوں کو سیو کیا تھا، وہاں ہم بھی ان کی مدد سے جزیرے تک پہنچ چکے تھے۔ روزا نے مسکراتے ہوئے تفصیل سے کہا، ہارڈ بلاسٹر شیٹ کا پلاسٹر چڑھا ہوا اسپیشل سیٹلائٹ فون کرنل فریدی کے حوالے کر دیا گیا تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ویسے اس مہم میں ہم زیرو لینڈ والوں نے بھی تم دونوں پارٹیوں کی مدد کی ہے، جس کی وجہ سے تم اور عمران کرنل فریدی جیسے شیطانوں کے پاس پہنچے تھے۔ سنگھی نے ہنگارہ بھر کر کہا، ہاں چچا، آخر تمہیں اپنے نیک دل بھتیجے اور شیطان بھتیجی کی فکر تھی، اور اس لیے تم نے یہ سب کیا تھا۔ عمران نے بیزار لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے، کیونکہ سب سمجھ گئے تھے کہ شیطان بھتیجی سے مراد عمران کا اشارہ تھریسیا ہے۔ کرنل فریدی نے شیٹ کا ریپر پھاڑ کر سیل فون کو استعمال کیا تو واقعی اس پاورفل لانگ رینج سیل فون کے ذریعے ان کا رابطہ کریٹ لینڈ کے سائمن سے ہو گیا تھا، جو کہ اس وقت عمران اور کرنل فریدی کو ٹریس کرنے کے لیے اپنے اسپیشل سیٹلائٹ فون سے عمران اور کرنل فریدی کے ساتھیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عمران اور کرنل فریدی کو ٹریس کرنے کے لیے ان کے اپنے ہی ساتھی نکل چکے تھے، اور اب ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب اچانک ہو گیا تھا، اور کرنل فریدی سے بات اور پھر عمران سے بات کرنے کے بعد وہ خوش ہو گیا تھا، کیونکہ عمران اور کرنل فریدی کی گمشدگی کی وجہ سے میجر پرمود کی طرح ڈاکٹر سائمن بھی بہت پریشان تھا، کیونکہ ڈاکٹر سائمن کی بھی میجر پرمود کی طرح عمران اور کرنل فریدی سے گہری دوستی تھی۔ اس نے ان کی لوکیشن اپنے ڈکٹا میٹر پر اوپن کی اور عمران اور کرنل فریدی سے بات کرنے کے بعد کہا کہ وہ جلدی ہی طیارے سے ان تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد 2 گھنٹوں تک مزید بوٹ سمندر کے سینے پر تیزی سے رواں دواں رہی۔ بھتیجے، اب جلد ہی ہمارے فیگراز ڈاکٹر سائمن کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم تک پہنچ جائے گا، کیونکہ جیسے ہی کال ڈاکٹر سائمن تک پہنچی ہوگی، لانگ رینج سیل فون کی وجہ سے زیرو لینڈ میں اسے کیچ کر لیا ہوگا، اور بگ جیکرومیٹر کے ذریعے کسی بھی لمحے فیگراز ہم تک پہنچ ہی جائے گا۔ سنگی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر چچا، ہمارے ملک کی جیلیں تمہارے اور تھریس ڈارلنگ کے دیدار کو ترس رہی ہیں، کچھ ان کا بھی خیال کرو۔ عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، ہاں، اور ہمارے ملک کی جیلیں بھی ڈیئر نانوتا اور فینچ کے شاندار اور گونجدار استقبال کے لیے پرتول رہی ہیں۔ کیپٹن حمید نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے۔ نہیں کیپٹن اور عمران، تم اس بار ایسا نہیں کر سکتے،
کیونکہ میری وجہ سے کرنل فریدی اور تھریسیا کی وجہ سے عمران موت کے منہ سے نکلا ہے، اس لیے میرے خیال میں یہ دونوں اتنے احسان فراموش نہیں کریں گے۔ نانوتا نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اور کرنل فریدی کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس بار زیرو لینڈ کے بڑے تم چاروں کو مرغا بنا کر سخت سزا دیں گے، کیونکہ تم سب ان سے پوچھے بغیر اتنے دن غائب رہے۔ روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے۔ ہاں کنگ ماسٹر، تمہاری بات درست ہے، لیکن ہم تمہاری طرح احمق نہیں ہیں، کیونکہ ہم چاروں کے پاس ایک گرین ڈائمنڈ موجود ہے، اور گرین ڈائمنڈ دیکھ کر زیرو لینڈ کے بڑے ہمیں سزا دینے کے بجائے الٹا ریوارڈ دیں گے۔ تھریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے بیگ سے ایک گرین ڈائمنڈ کو نکال کر ان سب کو دکھایا، جو کہ واقعی تھانے سے تیزی سے بھاگتے ہوئے بھی ان زیرو لینڈ کے ایجنٹوں نے گرین ڈائمنڈ اٹھا لیے تھے۔ تھریسیا کے دکھانے کے بعد فینچ، نانوتا اور سنگھی نے بھی مسکراتے ہوئے ان کو ایک گرین ڈائمنڈ دکھایا، جن کا حجم کافی بڑا تھا، اور انہوں نے اپنے بھاگتے ہوئے بھی بیگوں میں رکھ دیا تھا۔ فینچ، تم اور تمہارے ساتھی کیا ہمیں احمق سمجھتے ہو جو گرین ڈائمنڈ سے ہاتھ دھو بیٹھتے؟ میں نے سب دیکھ لیا تھا کہ تمہارے اور میرے ساتھیوں کے علاوہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے اور ہم سب نے ایک گرین ڈائمنڈ اٹھا لیے تھے۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک گرین ڈائمنڈ نکال لیا، جو کہ واقعی اس نے بھی تیزی سے بھاگتے ہوئے کمال کی پھرتی دکھا کر ایک گرین ڈائمنڈ اٹھا لیا تھا۔ چلو، اگر میرے چچا اور مرشد اور ان کے ساتھیوں نے اپنے اپنے گرین ڈائمنڈ کے جلوے دکھا دیے ہیں تو پھر ہمیں بھی اپنا کمال دکھا ہی دینا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک گرین ڈائمنڈ نکال کر ان کو دکھایا۔ تو سوائے جوانا کے اس کے بقیہ ساتھیوں نے ایک گرین ڈائمنڈ مسکراتے ہوئے نکال لیا، البتہ جوانا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ واہ عمران، ہمارے پاس گرین ڈائمنڈ کے 5 ٹکڑے ہیں، مگر زیرو لینڈ اور تمہارے ساتھیوں کے پاس 4 گرین ڈائمنڈ ہیں، کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جوانا، عمران نے زوردار آواز سے جوانا سے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کسی فرمانبردار بچے کی طرح کہا۔ اپنے کپتان صاحب کو ذرا جلوہ تو دکھاؤ، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ تو اس بار جوانا نے مسکراتے ہوئے اپنے بیگ سے گرین ڈائمنڈ کے 2 ٹکڑے نکال لیے، جسے دیکھ کر زیرو لینڈ کے ایجنٹوں کے علاوہ کرنل فریدی اور اس کے ساتھی بھی چونک گئے تھے۔ دراصل ہنگامی حالات اور تیز رفتاری سے نکلنے کے باوجود جہاں سب نے ایک گرین ڈائمنڈ سے ہاتھ صاف کیا تھا، وہاں عمران کی تیز نظروں نے دیکھ لیا تھا کہ بھاری بھرکم گرین ڈائمنڈ کے ایک کے بجائے 2 ٹکڑے جوانا نے اٹھائے تھے، جو ظاہر دیکھنے میں چھوٹے مگر حیرت انگیز طور پر کافی بھاری پتھر تھے۔ عمران، تم اور تمہاری ٹیم ہمیشہ ہی ہر مہم میں ہم سے بازی لے جاتے ہو، حیرت ہے۔ اتنی خطرناک صورتحال میں گرین ڈائمنڈ جیسی بھاری پتھر کے ایک نہیں 2 ٹکڑے تمہارے ساتھی جوانا نے اٹھا لیے۔ تم سب واقعی شیطان ہو، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر فتح کی مسکراہٹ رنگ گئی۔ بھتیجے، تم اپنا گرین ڈائمنڈ مجھے دے دو، اس طرح ہم تینوں پارٹیوں کے پاس گرین ڈائمنڈ کی تعداد برابر ہو جائے گی۔ میں تمہارے چمکتے دمکتے تحفے کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا رکھوں گا۔ آخر دنیا ہمیں چچا بھتیجے کے رشتے سے جانتی ہے۔ سنگھی نے مسکراتے ہوئے عمران کو مشورہ دیا۔ چچا، ان 10-11 دنوں میں جزیرے پر چل کر میری جوتیوں میں بھی رگڑ کھا کر چمک پیدا ہو چکی ہے۔ اگر کہو تو
جوتی اتار کے دے دوں؟ اس کی چمک کو تم اپنے سر کی زینت بنا رکھنا، دنیا بھتیجے اور چچا کی اس انمول نشانی کو خوب سراہے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے احمقانہ انداز میں جواب دیا تو سب زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑے اور سنگھی اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور بڑے بڑے منہ بنانے لگا۔ اسی دوران ان سب نے دیکھا کہ واقعی ایک فیگراز فضا میں تیزی سے چلتا ہوا ان کی بوٹ کے اوپر آ کر ساکن ہو گیا اور اس میں سے سیڑھیاں نیچے گریں۔ اچھا چچا اور تھریسٹیا، ہماری جیلیں بھی تم سے مشاورت کریں گی، لیکن ابھی تم سب جاؤ، عمران نے بوٹ کو روکتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اب اس کا فیول بھی ختم ہونے والا ہے۔ کرنل فریدی، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی میں نے تمہارے ساتھ جزیرے پر جو چند دن گزارے ہیں کہ تم پتھر ہی رہے، لیکن مشکل کا شکار ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ بیتے لمحات میں کبھی نہیں بھولوں پاؤں گی۔ نانوتا نے مسکراتے ہوئے کرنل فریدی سے کہا، ہاں عمران، تم جیسا شیطان بھی میرے ساتھ آخر کسی جگہ اتنے دن رہنے پر مجبور رہا، اور میں بھی اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ پھر کسی موقع پر تم سے ملاقات ہوگی۔ تھریسیا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ سنگھی اور فرینچ حیرت اور ناگواری سے تھریسیا اور نانوتا کو گھورنے لگے جو ان دونوں کو مارنے چلی تھی، لیکن اب بھی جذبات میں تھی۔ ان چاروں کے اوپر جانے کے بعد فیگراز چند ہی لمحوں میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عمران، یاد رہے کہ تھریسیا جیسی حرافہ تمہیں مارنے کے لیے آئی تھی، اور وہ جانے کے بعد وہ ہم پر فائر کھول سکتے تھے۔ جولیا نے ان کے جانے کے بعد حیرت سے کہا، جس نے زیرو لینڈ کے ان ہرکاروں کو جانے دیا تھا۔ نہیں جولیا، تم موقع کی مناسبت کو نہیں سمجھی، اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس موقع پر زیرو لینڈ والے ایسا نہیں کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی نے بھی اس کی تائید کی تو سب نے سر ہلا دیے۔ عمران، تمہارا ساتھی جوانا جیسا دیو شکل سے تو بہت خشک مزاج اور کرخت لگتا ہے، لیکن جس طرح اس نے سنجیدہ ہو کر گرین ڈائمنڈ کو پہلے ظاہر نہیں کیا، جسے ہم خوش ہو گئے تھے کہ ہم نے اس مہماتی میدان میں جیت حاصل کر لی ہے، لیکن جوانا تو تم سے بھی بڑا مسخرہ نکلا، اور جوانا تو گویا مزے لے رہا تھا اور چھپا رستم نکلا۔ کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب زور سے ہنس پڑے۔ عمران کے ساتھ جوانا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ کچھ دیر بعد سیٹلائٹ فون پر ڈاکٹر سائمن کی کال موصول ہونے لگی اور ان کو دور سے ایک خصوصی ساخت کا طیارہ بھی نظر آ گیا تھا، جس سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ گئی، کیونکہ آخرکار مشکلات سے دو چار ہونے کے بعد پھر سے موت کو شکست دے کر اور گرین ڈائمنڈ کو بھی حاصل کر لیا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران اور کرنل فریدی کے ساتھ ہی اپنی ہمت سے سمندر کا طویل مہماتی اور اپنی زندگی کا یادگار سفر کر کے اپنے لیڈروں کو کامیابی سے ٹریس کر لیا تھا، جو کہ اب ان کے ساتھ تھے، اور ان کی مہم ہر لحاظ سے کامیاب ہوئی تھی۔ یہاں آج کا ناول ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ناول میں، اور تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔ تھینکس فار واچنگ. Like, share and subscribe my channel.
اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ شکریہ۔